كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في القرآن المجيد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. محترم بھائیوں اور عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تو سارا عرب ان کے مخالف ہو گیا. جتنے مشرکین تھے، جتنے یہودی تھے، نصرانی تھے، وہ سارے ایک کمان کی طرح، ایک جتھے کی طرح مدینہ پر ٹوٹ پڑے. ہر وقت اس سازش کے اندر، اس چیز کے اندر، اس تدبیر میں لگ گئے کہ کسی طرح اس مدینہ کا، یہ جو مسلمانوں کی ریاست ہے، اس کو ہم نے صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے. ان کوششوں میں وہ لوگ لگ گئے. چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب ہم لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، ہمیں انصار نے پناہ دی، تو پورا عرب ایک کمان کی طرح، ایک جسم کا مانند وہ مدینہ پر حملہ کرنے لگا اور مدینہ کے خلاف تیاریاں کرنے لگا. حالت یہ تھی کہ ہم میں سے ہر مسلمان جب رات کو سوتا تھا، آرام کرتا تھا، اپنے پاس اسلحہ رکھ کر سوتا تھا. اتنے شدید خوف میں مبتلا تھے کہ ان میں سے بعض ایک دوسرے سے کہتے، کیا ہم اپنی زندگی میں وہ وقت دیکھیں گے کہ جب ہم لوگ چین کی اور امن اور اطمینان کے ساتھ سو سکیں گے؟ کیا ہماری زندگیوں میں وہ وقت اللہ لے کر آئے گا کہ ہم لوگ بھی امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آرام کر سکیں، اپنے گھروں کے اندر راتیں بسر کر سکیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر جب مسلمان اتنے خوف میں مبتلا تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت نازل فرمائی. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ فرمایا. اس کے اندر چند بشارتیں تھیں. وعدہ تھا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایک اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، نیک کام کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین ان کو زمین کے اندر جانشین بنائے گا، ان کو اقتدار بخشے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین اسلام جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا کے اندر زمین پر غالب کر کے رہے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ جو خوف کی حالت ہے، ڈر کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ ہر صورت کے اندر اس کو امن کے اندر تبدیل کر دے گا. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ایسے جانشین، ایسے حکمران لے کر آئے گا، حکومت کی جو باغ دوڑ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ دے دے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جو تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. فرمایا ومن کفر بعد ذلک، جو بندہ اس کے بعد بھی نافرمانی کرے گا، اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو اصل یہی لوگ جو ہے نافرمان ہیں. جب یہ آیات اتری، مسلمانوں کے جو حوصلے پست ہو رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ بلند کر دی. چنانچہ
1000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے ابو سفیان کی قیادت کے اندر نکلا۔ بدر کے مقام پر یہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ ادھر سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کر دی کہ تمہارے پاس میں جتنی طاقت ہے، افراطی قوت ہے، وہ تم نے لے کر بدر کے مقام پر پہنچنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، بدر کی لڑائی ہوئی، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو زبردست فتح دی۔ 3 گنا ڈبل لشکر تھا، اللہ رب العالمین نے ان پر 300 سے کچھ اوپر افراد کو فتح عطا فرمائی۔ اب یہ جو مسلمانوں کی تھوڑی سی مقدار، تھوڑی تعداد کے اندر افراد تھے، ان کا فاتح بن جانا اور بہت بڑی جماعت کا مفتوح ہو جانا، یہ کافروں پر بہت بڑی چوٹ تھی۔ چنانچہ ابو سفیان اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو وہ مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ وہ اس چوٹ کو برداشت نہ کر سکے، کہا دیکھو تھوڑی سی جماعت تمہیں شکست دے کر نکل گئی ہے، اب دوبارہ حملہ کریں گے۔ چنانچہ احد کا واقعہ، احد کا غزوہ پیش آیا۔ 1000 کا لشکر آیا، مقابلے میں 3000 کا لشکر لے کر آئے۔ زبردست لڑائی ہوئی، اگرچہ ایک دفعہ غزوے کے اندر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن کافروں کا کوئی کام بن نہیں سکا۔ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم لوگ فتح حاصل کر کے آئے ہیں۔ جتنے مسلمانوں کے شہید ہوئے تھے، کافر بھی اپنے بچا کر نہیں لے کر گئے تھے۔ چنانچہ اس میں بھی کفار کا کوئی کام نہیں بنا۔ اب یہ جو فتح تھی، یہ اتنی زبردست فتح تھی کہ تھوڑی سی جماعت ہے اور کفار جتنے زبردست افراطی قوت لے کر آتے ہیں، اسلحے کی قوت لے کر آتے ہیں، ان لوگوں کے پاس ڈنڈے، لاٹھیاں، کوئی اسلحے کی قوت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ لوگ غالب آ جاتے ہیں۔ اس پر وہ بڑے تن ملائے ہوئے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے اندر، بدر کے اندر ان مشرکین کو شکست فاش دی، یہ لوگ بڑے تن ملائے ہوئے تھے، بڑے جل رہے تھے، اور اندر سے بھی مدینہ کو صاف کرنا شروع کر دی۔ مدینہ میں 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تینوں قبیلے سے معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان میں سے 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو قینقاع، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا۔ باقی ایک قبیلہ جو بنو قریظہ کے یہودی تھے، یہ مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ اب جو 2 قبیلے مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا، یہ 1 سال تک دیکھتے رہے کہ مسلمان تو بڑے امن سے رہنا شروع ہو گئے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان کے جو 20 بڑے بڑے یہ لوگ خیبر کے اندر چلے گئے۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو نکالا، یہ مدینہ سے نکل کر خیبر اور ام القریٰ وادی جو ہے وہاں یہ لوگ چلے گئے۔ اب ان کے 20 جو بڑے بڑے سرکردہ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ مکہ کے سرداروں کے پاس پہنچے، جا کر کہنے لگے تم لوگوں کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تمہیں اتنی زبردست شکست ہوگی، تم لوگ بڑے آرام سے بیٹھے، تم کرو حملہ مدینہ پر، ہم لوگ تمہارا زبردست ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ بنو غطفان اور حذیل قبیلے کے پاس گئے، ان کے پاس جا کر اسی طرح کہا کہ تم لوگ مدینہ پر حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ جمع ہوئے، تقریباً 10,000 کا لشکر جمع ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس سے پہلے اتنی زبردست طاقت مسلمانوں کے خلاف ابھی تک مقابلے میں جنگ میں نہیں آئی تھی۔ گویا سارا عرب، تمام اتحادی ارد گرد کے تمام قبائل کو لے کر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جس جگہ ان لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا، اس سورت کا نام رکھا ہے سورۃ الاحزاب۔ احزاب ہے حزب کی جمع۔ حزب کہتے ہیں ایک قبیلہ، اور زیادہ اگر قبیلے جمع ہو جائیں، زیادہ ملک، زیادہ قومیں جمع ہو جائیں تو پھر جمع عربی میں آتی ہے احزاب، یعنی جس کا آپ عرف میں ترجمہ یہ کر سکتے ہیں اتحادی لوگ۔ تو یہ لوگ اتحادی کئی قبیلوں کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو خبر ملی، اس وقت مدینہ والوں کی عورتیں، بچے، ان کے مرد، ان کے جنگجو لوگ سب کو ملا لیا جائے تو اتنی تعداد نہیں بنتی تھی جتنے صرف جنگ کرنے کے لیے یہ مشرکین آ رہے تھے۔ جو صرف لڑنے والے مسلمانوں میں سے جو تیار مجاہدین تھے، بعض روایات میں آتا 3,000 تھے، لیکن جو صحیح ترین روایات ہیں ان میں ہے کہ ان کی تعداد 1,000 تھی۔
گویا 10 گنا زیادہ یہ لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہائی کمان تھی ان کو جمع فرمایا کہ 10,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہماری افرادی قوت اتنی ہی ہے کہ ہم ان کے سامنے ڈٹ سکیں، کوئی مشورہ دو۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشورے دیے، چنانچہ مختصر یہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمتوں میں، یعنی جو مشرق، جنوب اور شمال کا علاقہ بنتا ہے، ان سمتوں میں خندق کھدوا دی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی جو چوڑائی تھی تقریباً وہ 30 فٹ تھی، اور جو اس کی لمبائی تھی وہ بھی تقریباً اس کے برابر 20 سے لے کر 30 تھی، یعنی لوگ جتنی بھی کوشش کر لیتے اس کو پار نہیں کر سکتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ سخت سردی کے دن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا جو حصہ تھا وہ تقسیم کر دیا۔ ہر 10 صحابہ کرام کے اندر تقریباً 40 ہاتھ یہ خندق تقسیم کر دی کہ اتنی جو زمین ہے تم نے کھودنی ہے، اور یہ سارا علاقہ سخت پتھروں کا علاقہ تھا، نرم زمین نہیں تھی، اوپر سے سخت سردی کے دن تھے کہ جب بندہ سخت ٹھنڈ کے اندر کوئی کام مشقت کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اس وقت یہ جنگ کے دن پیش آ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مل کر ان کے ساتھ خندق کھودتے تھے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گئے، جا کر دیکھا انصار مہاجرین کی جماعتیں خندق کھودنے کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ جا کر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، پروردگارا یا اللہ جو اصل زندگی ہے وہ تو دنیا کی زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ جو تھوڑی سی جماعت انصار کی، مہاجرین کی تیری راہ کے اندر مشقت کر رہی ہے، ان کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے۔ آگے سے انصار اور مہاجرین بھی آگے سے جواب دیتے تھے، کہنے لگے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، اپنی زندگیوں کو فروخت کر دیا ہے، اس شرط پر کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ کے رسول پر اپنا تن من دھن ہر چیز لوٹانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول بھی بدلے میں دوبارہ دعا دیتے اور فرماتے بارک للانصار والمہاجرہ، اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے یا اللہ ان مہاجرین اور انصار کی بخشش بھی فرما اور ان میں برکت رکھ دے۔ چنانچہ خندق تیار ہو گئی اور ادھر سے وہ 10,000 کا لشکر پہنچ گیا، اور ان دنوں میں اتنی فاقہ کی اتنے زبردست فاقے تھے مسلمانوں کے اندر، اتنی زبردست بھوک تھی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اس کی حالت دیکھیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، ہم نے 3 دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا، ہم نے اپنے پیٹوں سے کپڑا اٹھایا، ایک حدیث کے اندر جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی، ہم نے پیٹوں سے کپڑا اٹھایا اور کہا اللہ کے رسول بھوک کے ساتھ پیٹ ساتھ چپک گئے، ہم نے پتھر باندھے۔ اللہ کے رسول نے اپنے شکم سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی یہ نہیں کہ مسلمان جو ہے وہ مشقت کے اندر ہے اور جو ان کا بادشاہ ہے وہ بڑی عیش کے اندر ہے، ساتھ مل کر خندق کھودتے تھے اور ساتھ مسلمانوں کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ یہ تھی ان کی فاقہ کی علامت۔ کہتے ہیں خندق کھودتے ہوئے ایک بڑی زبردست چٹان آ گئی، بڑا زبردست پتھر آیا، ہم میں سے کسی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، ہم نے اللہ کے رسول کو اطلاع دی، آپ تشریف لائے، بسم اللہ پڑھی اور اوپر ایک ضرب ماری اور وہ 1 ٹکڑے ہو گئے۔ پہلی ضرب کے ساتھ کہا کسرا فتح ہو گیا، یعنی شام کا جو علاقہ ہے وہ فتح ہو گیا، مجھے اس کے سرخ محلات نظر آ رہے ہیں، یعنی وحی اتر آئی۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس غزوے کے اندر شریک کرے اور ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں سے ذلیل کرے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، دوسری ضرب ماری، فرمایا کیسر کے جو محلات ہیں، ایران کے جو علاقے ہیں، یہ فتح ہو گئے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول دعا فرمائے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس علاقے میں فتح کر دے، ہمیں فاتح بنا دے۔ آپ نے پھر دعا فرمائی، تیسری ضرب فرماری اور فرمایا جو صنعاء یمن کے علاقے ہیں اللہ نے یہ مجھے دکھا دیا، یہ فتح ہو گئے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمیں یہ بھی، اور ایک روایت میں ہے فرمایا حبشہ فتح ہو گیا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی اس علاقے کے اندر فاتح بنا دے۔ فرمایا جو حبشی لوگ ہیں، افریقی لوگ ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جب تک وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔
تو خندق کھد گئی، زبردست خندق تیار ہو گئی۔ اندر سے جو مغربی علاقہ تھا اس کے اندر بنو قریظہ کے یہودی رہتے تھے، وہ مسلمانوں کے حلیف تھے، ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے۔ چنانچہ ان کے ساتھ ان کے پاس جو بنی نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، وہ آیا کہنے لگا تمہارا دین اور ہمارا دین تو ایک ہے، تم لوگ ساتھ دو ہمارا، ہمارے جو حالات ہیں وہ سازگار نہیں ہیں، ہمارا ساتھ دو۔ چنانچہ انہوں نے بھی اندر سے معاہدہ توڑ دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جتنا جو قبیلہ یہودیوں کا تھا ان کی طرف سے بھی خوف ہے، اوپر سے بھی 10,000 کا لشکر وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب تمہیں ہر طرف سے خوف لگ گیا، تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہاری آنکھیں الٹی ہو گئی تھی، آنکھیں چڑھ گئی تھی، اور وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اس طرح تمہاری حالت ہوگی گویا دل سینوں سے اچھل کر گلوں تک آ پہنچے تھے، تمہیں لگا تھا کہ ابھی ہمارا سانس بند ہو جائے گا، ابھی خوف سے ہماری جان نکل جائے گی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ رب العالمین کے متعلق کئی طرح کے گمان کرنے لگے تھے کہ اب بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ 10,000 کا لشکر آیا، ان کی توقع کے اندر بھی نہیں تھا کہ اتنا زبردست حفاظتی حصار مسلمانوں نے مقرر کیا ہوگا، کیونکہ یہ چیز عربوں کے اندر پہلے تھی ہی نہیں، یہ چیز فارس کے لوگ کرتے تھے کہ جب کسی لشکر کا وہ مقابلہ نہ کر سکتے تو اس کے مقابلے میں خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے تھے۔ انہوں نے ایک نئی چیز دیکھی کہ مدینہ کے لوگوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے محفوظ کیا ہے، چند جگہ جہاں جگہ تنگ تھی خندق کی وہاں سے پار کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پورا لشکر وہاں سے پار نہیں کر سکا، آگے سے مقابلہ کیا مسلمانوں نے، وہ لوگ پار نہیں کر سکے۔ اب 1 مہینہ تک یہ لوگ محاصرہ کر کے بیٹھے رہے۔ اب ان کی اصل جو شروع میں مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ جائیں گے، جا کر 10-10 بندے ایک ایک مسلمان کے ہاتھ باندھ لیں گے، ان کے عورتوں اور بچوں کو لونڈی غلام بنا کر مدینہ میں مکہ میں واپس آ جائیں گے۔ یہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی، چنانچہ جو ان کا راشن تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، وہ ختم ہو چکا۔ ان کے پاس جو ادھر رہنے کے لیے اتنے دن جو طاقت بنا کر آئے تھے کہ ہم اتنے دن زبردست وہاں خیمے لگا کر بیٹھے تھے، وہ طاقت بھی ختم ہو گئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان زبردست خوف میں مبتلا تھے کہ کسی طرح یہ لوگ خندق عبور کر کے مدینہ میں نہ آ جائیں۔ ہر وقت سرحد پر کھڑے ہیں، مشرق اور جنوب کا اور شمال کا علاقہ ان لوگوں کے سامنے تھا۔ اللہ کے رسول مدینہ سے باہر نکل کر وہاں خندق پر کھڑے تھے۔ جو لوگ عمرہ کر کے حج کر کے مدینہ گئے وہ جانتے ہیں خندق کی جگہ مدینہ سے کتنی باہر والی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب یہ لوگ 1 مہینہ تک ٹھہرے رہے، اب جب ایک دن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دن 29 یا 30 دن ہو گئے، آپ کو اتنا زبردست خوف آپ کی قوم کو صحابہ کرام کو تھا کہ سارا دن حفاظت کرتے ہوئے خندق کی آپ کے عصر کی نماز بھی رہ گئی، مغرب کی نماز بھی رہ گئی۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ اس وقت جبل صلا، ایک صلا پہاڑ ہے، اس پر تشریف فرما تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے اور مشرکین کو برا بھلا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز رہ گئی۔ آپ نے بھی برا بھلا کہا اور کہا میری عصر کی نماز بھی اس حفاظت کرنے کی وجہ سے، اس سرحد پر پہرہ دینے کی وجہ سے میری عصر کی نماز بھی رہ گئی۔ فرمایا پھر ہم صحابہ کرام وادی بطحان کے اندر اترے، وہاں ہم نے وضو کیا اور عصر کی پہلے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ اس مسئلے سے یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ اگر کسی بندے کی نمازیں فوت ہو جائیں تو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کی نمازیں فوت ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا فرمائی، فرمایا اللہم منزل الکتاب، یا اللہ تو کتاب کو اتارنے والا ہے، قرآن مجید کو تو نے اتارا ہے، سریع الحساب، تو بڑی جلدی حساب قیامت والے دن بندوں کا حساب کرنے والا ہے، اہزم الاحزاب، یہ جو اتحادی آئے ہیں ان کو شکست دے دے، اللہم اہزمہم وزلزلہم، پروردگارہ ان کو شکست دے دے، ان کے پاؤں اکھاڑ کر ان کو ہلا کر رکھ دے۔ فرماتے رات ہوئی،
اللہ رب العالمین نے اتنی زبردست آندھی بھیجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مدد مشرق کی طرف سے جو ٹھنڈی یا ہوا آتی ہے میری مدد اس کے ساتھ کی ہے۔ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور جو ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا وہ مغرب کی طرف چلنے والی ہوا کے ساتھ آیا تھا۔ فرمایا رات کو اتنی زبردست ٹھنڈی ہوا چلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور ہوا نے ان کے جو چولہے تھے ان کو الٹا کر دیا، ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی برتن الٹے کر دیے، اور جو ان کے خیمے تھے وہاں سے اکھاڑ کر رکھ دیے، اور جو ان کے جانور تھے وہ رسیاں توڑوا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جب ہم لوگ صبح ہوئی ہم نے دیکھا کہ میدان بالکل صاف ہو چکا ہے، یعنی زبردست اتحادی جو لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے، مسلمان اللہ کی مدد کے بعد ثابت قدم رہے، صبر کیا، تھوڑی افرادی قوت، اسلحے کی بالکل تھوڑی قوت ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنے میدانوں پر ڈٹے رہے، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور یہ لوگ شکست کھا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ کبھی بھی اتنی تعداد کے اندر مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکے۔ اب جب یہ فتح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، پہلے تو یہ لوگ ہم پر حملے کرتے تھے، آج اللہ نے بڑی زبردست فتح دی ہے، آج کے بعد ہم لوگ ان پر حملے کریں گے۔ اب یہ تھا غزوہ احزاب۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا علاقہ فتح کیا، اس کے بعد فتح مکہ ہوا۔ آپ کی زندگی میں یمن کے علاقے، کیسر و کسرا، مقوقس، ہرقل بادشاہ، یہ لوگ سارے اللہ کے رسول کے تابع ہو گئے اور جزیہ دینے لگے، ہدیے بھیجتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے جو خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، افریقہ کے علاقے، اس کے بعد بر صغیر، مشرق و مغرب، تمام علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ دن دوبارہ دکھایا ہے۔ روس یہ شروع ہوا، جس علاقے سے گزرتا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا سرخ ریش ہے، جہاں پنجے گاڑ لیتا وہاں سے اس کو ہلانا ممکن نہیں ہے۔ تاجکستان، ازبکستان، اس کے بعد ترکمانستان، آذربائیجان، جس علاقے سے گزرتا تھا، جو لوگ جو ملک اس کو منع کرتے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کہتا یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، لوگ پیچھے ہٹ جاتے، پورے علاقے کو ہضم کرتا چلا جا رہا تھا۔ آخرکار یہ لوگ افغانستان کے اندر آئے، انہوں نے وہاں آ کر جب مجاہدین کو، وہاں کے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، وہ اس دور کے اندر جنرل جو ضیاء الحق تھے، یہ اس وقت پاکستان کے اندر تھے، کہتے اپنے دفتر میں بیٹھے تھے، کوئی چیز لکھ رہے تھے، ان کا جو جنرل تھا وہ دوڑا دوڑا آیا، ہانپتا ہوا آیا کہ سر افغانستان پر روس نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے سر اٹھائے بغیر کہا یہ روس نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا بلکہ پاکستان پر حملہ کیا ہے، کیونکہ افغانستان کی شکست جو ہے وہ مسلمانوں کی شکست ہے، پاکستان کی شکست، ہم لوگ اس کا زبردست بھرپور جواب دیں۔ اس وقت ایک کمیٹی بیٹھی، انہوں نے کہا بھائی جانتے ہوں گے، ایک کمیٹی بیٹھی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اگر سرنڈر کر دیں، روس بڑا زبردست سپر پاور ہے، اس وقت امریکہ سپر پاور نہیں تھا، روس تھا، تو دو بندے ان میں ایسے تھے، ان میں سے ایک اللہ رحمت فرمائے جنرل حمید گل اور ایک اور بندہ تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ سرنڈر نہیں کریں گے، جتنا ہم سے ہو سکا ہم ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اللہ جانتا ہے 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، وہ روس دن دہاڑے سب کے سامنے اپنے ٹینکوں پر اپنی جانیں، اپنا مال بچا کر وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے بعد امریکہ آیا، اس نے آ کر مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا، عرب خواتین کی چھاتیاں تک کاٹ دی، کنٹینروں کے اندر مسلمانوں کو حبس کے اندر بند کر کے ان کو شہید کیا، بڑا زبردست قتل کیا، بڑا زبردست مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا۔ مسلمان ڈٹے رہے، بغیر کسی اسلحے کی قوت کے، تھوڑی سی افرادی قوت کے زبردست ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے آج ان کو فتح کا دن دکھایا ہے کہ وہ مسلمان جو تھوڑی سی طاقت تھی، وہ تھوڑی سی افرادی قوت تھی، اس آیت کے مصداق بنے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی دفعہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ بڑی بڑی سپر پاوروں پر غالب آ جاتی ہیں۔
آج اللہ رب العالمین نے ہمیں جو فتح کا دن دکھایا ہے اس میں اسلام کی فتح بھی ہے، مسلمانوں کی فتح بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ یہیں پر بس نہیں ہے۔ جس طرح غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں نے کئی علاقے فتح کیے، انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے، ہم اپنی زندگیوں میں وہ دن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کفر کے جو علاقے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر یہ مسلمانوں کا علاقے بنا رہا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين